اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کے درس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ حقیقت بیان کی کہ دیکھو میں ہی رازق ہوں، یعنی میں ہی اپنی سب مخلوقات کو رزق دیتا ہوں، پھر وہ مخلوق انسان ہو یا کوئی جانور یا کوئی بھی ہو، لیکن میں اپنی ہر مخلوقات کو رزق دیتا ہوں۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلانا، کبھی کسی سے امید نہ رکھنا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے کس طرح جناب موسیٰ کی مثال بیان کی، یعنی جناب موسیٰ نبی جب جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے کیسے انہیں بتا دیا کہ دیکھو میں کس طرح سے رزق دیتا ہوں۔ تو عزیزو، یقیناً خدا ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ آج سورہ عنکبوت کی 19 نمبر کی آیت کہ جس میں خدا یہ ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ۔ خدا کہتا ہے کہ، اور عزیزو اس آیت میں خدا کس سے مخاطب ہے؟ اللہ جناب ابراہیم کی قوم کو بتا رہا ہے، یعنی جناب ابراہیم کی قوم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ خدا کہتا ہے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، اور پھر میں دوبارہ بھی پیدا کروں گا۔ ثم یعیدہ، جب ہم سب مر جائیں گے نا تو میدان قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ہمیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو خدا اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اولم یروا کیف، کہ میں نے تم کو خلق کیا ہے، اور تمہارے بعد جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر خدا 20ویں آیت میں یہ کہہ رہا ہے، قل سیروا فی الارض، دنیا میں گھومو پھرو، فانظروا کیف، اور دیکھو، بدء الخلق، میں نے خلقت کیسے کی ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، کہ تم دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ میں نے خلقت کیسے کی ہے۔ صرف انسان کو، صرف خدا نے انسان کو ہی نہیں خلق کیا، اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا جنہیں ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے، اور اب تک سائنٹسٹ اس بات کو جاننا چاہ رہی ہے کہ اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم دنیا میں گھومو پھرو، دیکھو کہ میں سب کو خلق کرتا ہوں، اور میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں دوبارہ بھی خلق کر دوں گا۔ عزیزو، جب غور کرے اس آیت پر 19 نمبر کی اور 20 نمبر کی آیت پہ غور کرے کہ اس میں عزیزو ایک ہی بات خدا نے بیان کی ہے، کیا؟ میں نے خلق کیا، مگر بہت زیادہ غور و فکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی کہتے ہیں کہ جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو اس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ عزیزو، ہم مجلسوں میں، محفلوں میں جاتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے۔ اور جب غور و فکر کرے تو کیسے؟ عزیزو، اب دیکھیے پہلی آیت میں خدا نے انسان کو اپنی خلقت کا بتایا، اپنی خلقت پہ غور و فکر کرو، اور دوسری آیت میں خدا یہ کہا کہ دنیا میں گھومو پھرو اور دنیا کی خلقت پہ غور و فکر کرو۔ اللہ کیوں حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم خلقت پہ غور کریں؟ یقین جانیے، ہمارا جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک جو ہمارے جسم کا اعضاء ہے، جو پارٹس ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، جیسے فار ایگزامپل جگر ہے جو ایک ہاتھ کے برابر ہے،
اور عزیزو یہ کیا کام کرتا ہے کہ ہمارے پورے باڈی میں جسم کے خون کو صاف کرتا ہے اور خون کو اس بلڈ کو صاف کر کے جسم میں پہنچاتا ہے. عزیزو اگر یہی کام ایک انسان کرنے لگے تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی فیکٹری بنانی پڑے گی. جو اللہ ایک ہاتھ کے جگر میں یہ کام کروا رہا ہے، جو کتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہاتھ کے جگر میں اتنا بڑا کام کروا رہا ہے. اور اسی کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ہم یہی کام ایک انسان سے کروانے لگے تو ہمیں پوری فیکٹری، ایک بہت بڑی فیکٹری بنانی پڑے گی، وہ بھی ہمارے لیے کم پڑیں گی. تو خدا کس طرح سے تو مخلوقات کو خلق کرتا ہے. اب پہچانو کہ وہ رب کتنی حکمتوں والا ہے. اسی طرح سے یہ دماغ ہمارا بہت نازک ہے. اور ایک بک ہے اہل الشرائع، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں عزیزو مولا نے بتایا کہ دماغ اوپر کیوں ہے، دل بیچ میں کیوں ہے، پیر نیچے کیوں ہے. یعنی اتنی اچھی بک ہے عزیزو، پڑھیے اس کتاب کو کہ باڈی کے ہر آرگنز کے بارے میں امام نے بتایا کہ کون سی چیز کس لیے کس جگہ پہ خدا نے رکھی. مولا کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دماغ دیا ہے نا، یہ بہت نرم ہوتا ہے، بہت زیادہ نرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی جانور ذبح ہوتا ہے تو مغز اس کا جب نکلتا ہے تو ایسے ہی ہمارا مغز ہے، اتنا سافٹ، اتنا اسپانجی. اس کو نرم رکھنے کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارے جسم سے 1 گلاس پانی پیدا ہوتا ہے. پورے باڈی سے ہمارے 1 گلاس پانی پیدا ہوتا ہے، اور وہ پانی ہمارے دماغ کو نرم رکھتا ہے، گیلا رکھتا ہے، تاکہ ہمارے دماغ کام کرے. لیکن جب یہ پانی بڑھ جائے تو نزلہ ہو جاتا ہے، سردی زکام ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر پانی بڑھے گا تو بھی نقصان دہ، اور اگر یہ پانی خشک ہو جائے گا، یعنی اگر کم ہو جائے گا تو انسان پاگل، دیوانہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی حکمتوں کو غور و فکر کیجئے عزیزو. اس لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں وہ مشہور جملہ، جو مولا ذان محترم مولا کا مشہور جملہ ہے نہج البلاغہ کا، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے خدا کو بھی پہچان لیتا ہے. کیا کہا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیتا ہے. اس میں مولا علی یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم پہلے اپنی خلقت پہ غور و فکر کرو. اگر تم نے خود کو پہچان لیا تو یقیناً تمہیں اس رب کی معرفت بھی ہو جائیں گی. تو عزیزو یہ جس میں خدا نے ہمیں حکومت دی، ہم چاہے تو ہاتھ ہلائے، ہم چاہے تو آنکھیں کھولے، ہے نا. اگر میں چاہوں تو کھانا کھاؤں. یہ بھی ایک کائنات ہے. جب اس کائنات کا خلق کرنے والا کوئی انسان اس کائنات کو خلق نہیں کر سکا تو خدا کتنا حاکم ہوگا. تو خدا نے 19 نمبر کی سورہ عنکبوت کی 19 نمبر کی آیت میں یہی کہا کہ اپنے آپ پہ غور کرو، تمہیں پیدا کیا ہے، مر جاؤں گے، پھر دوبارہ میں تمہیں زندہ کروں گا. اور خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور پھر کہا خدا نے کہ دنیا پہ غور کرو. دیکھیے عزیزو، جتنے درخت ہیں نا، آپ غور کیجئے کہ ہر درخت کے پتے کی شکل مختلف ہے. کوئی گول ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کھجور کا ہے، کوئی ناریل کا ہے. یہ اللہ کی خلقتوں پہ غور کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے رویوں پہ غور کریں کہ اس نے ایسا کیا، وہ ایسا ہے. نہیں، ہمیں ایسا غور و فکر نہیں کرنا. وہ آئے، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، وہ تو منہ پھیر کے بیٹھ گئے. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے نکل آئے. یعنی ہم جو دنیا میں اور انسانوں کے جو رویوں میں پڑے رہتے ہیں نا، اس میں غور و فکر کرتے ہیں نا، اللہ کرے کہ ہم ان سے نکل آئے اور خدا کی خلقت پہ غور کرنا شروع کر دیں. کیونکہ خدا کہتے ہیں کل سیروا فی الارض، دنیا میں دیکھو، گھومو پھرو.
اور دیکھو دنیا میں نظر کرو کہ میں نے کیسے لوگوں کو، مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ تو عزیزو خدا نے یہ کیوں کہا؟ یہ ہم سے بھی خدا کہہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ جناب ابراہیم کی قوم کو خدا کہہ رہا ہے، نہیں، یہ سب انسانوں سے جو تا قیامت تک آنے والے سب سے خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے، تو خدا ہم سے بھی مخاطب ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ خدا کو پہچانے، اور جب خدا کو پہچان لے تو خدا کی عبادت کرے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں ہے۔ ہاں، خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے یہ سب کچھ دیا، اولاد دی، مگر کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے سید الشہداء امام حسین کہہ رہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس لیے کیا کہ وہ خدا کو پہچانے، اور جب خدا کو پہچانے نا تو اس کی عبادت کرے، اور جب خدا کی عبادت کرے گا تو غیر خدا کی عبادت سے محفوظ رہے گا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو پہچانتے ہیں؟ ہم فقط لوگوں کے رویوں میں الجھے رہتے ہیں، اپنی پوری لائف لوگوں کے رویوں میں الجھے پڑے رہتے ہیں، اپنے رویوں کو تو بھول جاتے ہیں۔ ملتا ہے کہ ایسے ایک شخص تھا اور زمانے میں بھی، اور ہر زمانے میں بھی یہ ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہمارے زمانے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں میں الجھے رہتے، نہیں، پہلے زمانے کے بھی لوگ ایسے ہی تھے، یعنی سب۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام محمد بن مسلم بن شہاب ظہری، یہ نام تھا اس شخص کا، اور یہ آیا چوتھے امام کے پاس، بہت پریشان تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے پوچھا کہ پریشان کیوں ہو؟ یہ روایت جو میں پڑھ رہی ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس طرح پریشان ہوتے، اس لیے پڑھ رہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی اسی طرح سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آج امام زمانہ آ جائے نا تو وہی جواب دیں گے جو چوتھے امام نے دیا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے اس شخص سے پوچھا، محمد بن مسلم بن شہاب ظہری سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہوں؟ کہا مولا اس لیے پریشان ہوں کہ میں جس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ میری برائی کرتا ہے۔ عزیزو آج ہم سب بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو نیک عمل کیا، ہم نے کیا گناہ کیا تھا جو ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو عزیزو جب اس نے بھی ایسا کہا مولا کہ میں جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، مولا نے کہا سنو، اور عزیزو یہ بہت بہترین جواب مولا نے دیا جو ہمارے لیے بھی ایک آنسر ہی ہے مولا کا۔ یعنی دیکھیے کہ ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہی ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے ساتھ نیکی کرے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دے، وہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ لیکن عزیزو یہ جو نیکی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے نا، اس کا بھی مولا نے کیا اجر دیا دیکھو۔ مولا کہتے ہیں سنو کہ تمہیں چاہیے کہ یہ اللہ کے اہل و عیال کو اپنا کنبہ سمجھو۔ کیا کہا مولا نے؟ کہ تمہیں چاہیے کہ یہ اللہ کے اہل و عیال کو، یعنی یہ خدا کی مخلوق کو اپنا کنبہ سمجھو، جو تم سے بڑا ہے اس سے اپنے باپ کے برابر سمجھو، جو تم سے چھوٹا ہے اس سے اپنی اولاد کے برابر سمجھو، جو تمہارا ہم عمر ہے اس کی بھی عزت کرو، اور اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے کہ تم بہتر ہو تو اس وسوسے کو جھڑک دو کہ تم بہتر نہیں ہو، اور یہ سوچو کہ جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے وہ پہلے پیدا ہوا، پہلے ایمان لایا تو مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ میرے بعد پیدا ہوا تو اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، اور جو تمہارے ہم عمر ہے اس کے لیے تم یہ سوچو۔ اب یہ بات مشکل ہے نا
ہضم نہیں ہو رہی. مگر سنیے چوتھے امام نے کیا کہا. امام زمانہ آئیں گے نا تو یہی جملہ دہرائیں گے. تو چوتھے امام کہتے ہیں جو تمہارا ہم عمر ہے تو تمہیں اپنے گناہ کو تو پتہ ہے مگر اس کے گناہ تو تم نے دیکھی نہیں نا, تو پھر وہ تم سے بہتر ہے. یعنی یہ سوچو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. اور جب تم ایسا سوچنے لگو گے تو تم نہ ان کو برا کہو گے نہ تم ان کو بد دعا دو گے. حضور کیا کوئی اپنے ہی خاندان کو بد دعا دیتا ہے؟ اپنے ہی بچوں کو, اپنے ہی ماں باپ کو, اپنی ہی بہن بھائیوں کو دعا کرتے نا, مگر بد دعا نہیں دیتے. کتنے ہی برے ہو مگر بد دعا نہیں دیتے. اور چوتھے امام کہتے اگر تم ایسا کرو گے, چوتھے امام کا جملہ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے دوست زیادہ ہوں گے, تمہارے دشمن کم ہو جائیں گے. عزیزو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے نا, مگر ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اتنا اپنے آپ میں غرق ہو گئے ہیں, ہم اتنا اپنے آپ میں گھم گئے ہیں کہ اپنے امام وقت کو بھی یاد نہیں کرتے. ہم اپنے امام وقت کو بھی یاد نہیں کرتے. اور کیسے یاد نہیں کرتے عزیزو؟ ملتا ہے کہ نجف میں آیت اللہ مجتہدی نماز پڑھا رہے تھے. نماز ختم ہوتی ہی پیش امام کو ان کو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. اور جب مڑ کے دیکھا نا تو کیا دیکھا؟ آیت اللہ مدنی بہت ہچکچا کے زارو قطار ہچکیاں لے کے رو رہے تھے. پوچھا, بہت شدت سے گریہ کر رہے تھے. پوچھا کیا ہوا, ابھی تو نماز ختم ہوئی ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ تو عزیزو اس جملے کو بہت غور سے سنیے گا. آج کے اس درس کا یہی پیغام ہے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ جیسے نماز ختم ہوئی میں نے چند لمحے کے لیے امام زمانہ کو دیکھا. بھی کیا جواب آیا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں نے چند لمحوں کے لیے امام زمانہ کو دیکھا. امام نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ آیت اللہ مدنی تم دیکھ رہے ہو نا میرے شیعوں کو نماز ختم کر کے جا رہے, لیکن کسی نے بھی میرے ظہور کی دعا نہیں کی, کسی نے بھی میرے ظہور کے لیے دعا نہیں کی. جیسے ان کا امام غیبت میں ہے ہی نہیں. حضور ہمارا حال بھی یہی ہے. جب ہم نماز میں دعا مانگتے تو شروع کیا کرتے ہیں؟ مولا میری اولاد, مولا میرا شوہر, مولا میرا بھائی, مولا میرے والدین. ہم دوسروں کا نام نہیں لینا. سب سے پہلے دعا کیا ہونی چاہیے؟ امام وقت کے لیے. خدا میری مصیبتیں نہ رہے اگر میرا امام کا ظہور ہو جائے, اگر مجھے میرے امام کا دیدار مل جائے. عزیزوں لیکن ہم امام سے ایسی محبت نہیں کرتے, زبان سے کہتے مگر محبت نہیں کرتے. اس لیے امام رو رہا ہے کہ دیکھو میرے شیعوں کو نماز ختم کر کے جا رہا ہے, لیکن کسی نے بھی میرے ظہور کی دعا نہیں کی. اور یہی ہماری کہانی ہے. اللہ کرے کہ ہم ان درس سے جب ہمیں کوئی پیغام ملے یا جب ہم کوئی مجلسوں میں جائے یا کسی بھی ایسے علمی مدرسے میں یا علمی درس میں بیٹھے تو جب دعا مانگے تو سب سے پہلی دعا امام کا ظہور کی ہو. تو عزیزو خدا ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے اس درس میں. عزیزو خدا نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ ہم لوگوں کو زندہ کرتے ہیں, پھر اس کو موت دیتے, پھر روز قیامت اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. لیکن عزیزو اس آیت میں خدا نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے. اور اس درس کا ایک اور پیغام کہ جب بھی دعا مانگے تو اپنے امام وقت کے لیے پہلے دعا مانگے, کیونکہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں نا یہ امام زمانہ کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے. لیکن جس کے ذریعے سے ہمیں نعمت مل رہی ہے ہم اس سب سے عظیم نعمت کو ہی نہیں پہچانتے. عزیزو آج ایسے
ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں، اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم اتنے گنہگار کیوں ہو گئے ہیں کہ اپنے امام وقت کو ہی یاد نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔